ان عورتوں کے لیے بیویوں کا 8واں حصہ ہو جائے گا اگر اولاد ہوں گی اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے. یہ تقسیم کب ہوگی؟ وصیت کے بعد. تو سونا بہا او دین، جو تم نے وصیت جس طرح سے کی ہے اس کے بعد یہ تقسیم ہوگی، یا قرض کے بعد. اگر وصیت میں سارا ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر تو یہ تقسیم ہوگی نہیں. اور اگر وصیت کی گئی اس کے علاوہ بھی بچ گیا ترکہ تو اس میں اب تمہارا 8واں حصہ ہے عورت کا جس کی اولادیں، اور بقیہ حصہ جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے ان کی اولادوں کے اندر چلا جائے گا. شوہر کا جو چھوڑا ہوا ہے وہ عورت کو، جو اولاد والی ہے اس کو 8واں ملے گا حصہ، اور جو باقی بچے گا وہ سارا ان کی اولادوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ظاہر ہے وہ والدین کی حیثیت ہو جائے گی نا، پھر اولاد کے لیے وہ والدین ہو گئے، تو والد جو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ ان کے اس طرح سے ان کو اپنی ماں کو 8واں حصہ دینا پڑے گا. صحیح. آگے کہتے ہیں وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ہے آدمی یورث کلالتن، وارث بنایا جاتے کلالہ کا، او امراتن یا عورت، وَلَهُ أَخٌ، کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اولاد نہیں ہوتی. اچھا جی، یا ایسی عورت جو کلالہ ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اس کے لیے کون ہے؟ بہن ہے اور بھائی ہے. بھائی اور بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، بھائی بہنوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں کلالہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن نے 176 لاسٹ آیت ہے سورہ نساء کی 176، اس میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہیے اللہ فتویٰ دیتے تم کو کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ ہلکا، یعنی آپ دیکھیے کلالہ کو آپ کو ڈیفینیشن لینی ہے اس میں سے. اگر آدمی ہلکا، ہلاک ہو جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کے لیے ایک بہن ہو، تو جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ کون ہوا؟ کلالہ ہوا. صحیح. اچھا یہاں پہ اب کہا کہ اگر آدمی کوئی مرد جو ہے جس کی وراثت جو ہے تقسیم ہونی چاہیے اور وہ کلالہ ہے، یعنی وہ مر گیا آدمی اور وہ کلالہ ہے یعنی اس کی اولاد نہیں ہے، یا عورت وہ کلالہ ہے اس کی اولاد نہیں ہے لیکن اس کے بھائی بھی ہے اور اس کی بہن بھی موجود ہے، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہوگا. ہر ایک کے لیے ان میں سے چھٹا حصہ ہوگا. یہاں پہ ایک کر دیا اب حصہ سب کا. بہن اور بھائی، نر مادہ کی الگ اب تفریق نہیں کی جا رہی، ڈفرینس نہیں دیا جا رہا، اور سب کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا، یعنی لائک مرد کو بھی وہی ملے گا، بھائی کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا بہن کو ملے گا. اچھا اوپر آپ نے یہ بھی بات پڑھی تھی کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی جو مرا ہے، اور خاص طور پہ بیوی کے لیے بھی کہا اولادیں اگر نہیں ہے تو شوہر کو مل جائے گا نا آدھا. صحیح ہے. یہاں پہ الگ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تو صحیح ہے کہ وہ کلالہ ہے عورت، اس کے پیچھے اولاد نہیں ہے، شوہر کو تو ملے گا، لیکن یہاں پہ کہا اگر اس کے بہن بھائی ہیں تو ان میں سے چھٹا حصہ ملے گا. تو اب جو آدھا شوہر کے پاس گیا تھا، آدھا بچ گیا تھا، وہ آدھا کہاں جا رہے؟ اس کے بہن بھائیوں کے اندر چھٹا حصہ ان کو مل رہا ہے. اور پھر یہ والدین سے متعلق ہم نے اوپر بات پہلے پڑھ لی، تو اس طریقے سے سارا طے ہوگا. پھر کہتے ہیں فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ، تو اگر ہوں وہ زیادہ من ذَلِكَ اس سے، یعنی ایک بھائی اور ایک بہن ہے، اوپر یہ بتایا تھا، تو ان کو برابر ایک ہی جتنا مل جائے گا شیئر. یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر وہ ایک سے زیادہ ہے فَهُمْ شُرَكَاء، یعنی ایک بہن اور ایک بھائی نہیں ہے، دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے، یا دو بہنیں دو بھائی ہیں، تو کہہ رہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں. پہلے حصہ دیا جا رہا تھا چھٹا، اب دیا جا رہا ہے تیسرا حصہ، 1/3 کے اندر سارے شریک ہوں گے، سب کو ایک جیسا ملے گا، چاہے اب وہ دو بہن ایک بھائی ہو، چاہے وہ چار بہن بھائی دونوں ملا کر. اور پھر کہتے ہیں یہ کب ہوگا؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کی گئی، او دین، یا قرض کے بعد. آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے اندر یہ بات 3 دفعہ بیان کی گئی ہے. وصیت کے بعد اس کے اوپر عمل ہوگا، یہ بات جو ہے وہ 3 دفعہ بیان کی گئی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جب کہا تھا شوہر اور جو بیوی کو حصہ مل رہا تھا، تو اس وقت کہا کہ وصیت کے بعد عمل ہوگا جو وصیت کی گئی ہے قرض کے بعد. اس کے بعد یہ توئیں آئیں، بعد میں آپ آگے پڑھیں، جب یہاں پہ کہا کہ ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، تو پھر کہا کہ وصیت کے بعد عمل ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آئی، اور پھر کہا اگر آدمی جو وارث بن رہے کلالہ ہے، کلالہ کے وارث بن رہے ہو تم جس کی اولاد نہیں ہے،
تو پھر دوبارہ یہاں پہ اب کہا کہ جب وصیت کے اوپر عمل کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی، یہ جو بھی پڑھا ہے ہم نے، اور یا قرض کے بعد. یعنی آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ مینشن کیا گیا ہے، اور اس پورے رکوع میں اگر آپ دیکھیں گے تو 4 دفعہ آپ کو یہ بات مل جائے گی. اتنا کلیئر اللہ نے بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم تو کنفیوز ہونا ہی تھا ہم نے. صحیح ہے نا. پھر دیکھیں فرماتے ہیں غیر مضار، نہ تکلیف دی جائے، وصیتاً یعنی کسی کو بھی تکلیف نہ دی جائے، وصیتاً من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والے نہایت بردبار ہیں. اب یہاں بیان کر دیا گیا کہ یہ چیزوں میں، یہ معاملات میں کسی کے اوپر تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اب یعنی اس کا حصہ بن کے اس کو نہ دیا جائے، اس کو ستایا جائے اس معاملے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وصیت اللہ کی طرف سے، تو وصیت کے اندر یہ بھی تو آ گئی نا باتیں کہ یہ وصیت کے بعد عمل کیا جائے گا، یہ بھی تو اللہ کی وصیت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو بولا گیا ہے کہ یہ وصیت کے بعد ان شیئرز کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی جو اللہ نے بتایا، تو یہ بھی تو اللہ کی وصیت ہے نا. اینڈ دیکھیں یہاں پہ یہی آ رہا ہے، وصیت ہے اللہ کی طرف سے جو بھی اوپر بیان ہوئی ہے. اور اللہ کے علم والے بردبار ہیں، اللہ کو ساری نالج ہے، تو اللہ نے جو بات بولی ہے تو وہ بالکل صحیح بولی. آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، داخل کریں گے اس کو اللہ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے. یعنی جو اس طرح سے اللہ رسول کی بات کو مان لے تو اس کے لیے تو جنت بھی ہے. دنیا میں تو ترکہ مل ہی رہے، آخرت میں جنت بھی ہے. آگے 14 کہہ رہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ، اور تجاوز کرے، حدودہ، اس کے حدود سے، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، داخل ہوگا وہ آگ میں ہمیشہ کی، جس میں رہے گا وہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب ہے. کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی یہ اللہ رسول کی نافرمانی یہاں پہ ہو رہی ہے قرآن سے، جو قرآن کے خلاف میں، اور آپ جا رہے ہیں اگر اس وصیت کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو ہم اللہ رسول کے خلاف جا رہے ہیں. تو جو بھی حدود کی خلاف ورزی کرے گا، جو اللہ نے بتائے ڈسٹریبیوشن، اس کے اکارڈنگ اگر ڈسٹریبیوشن نہیں کی اور وصیت نہیں بھی کی گئی ہو اس کی، اور اس کے بعد آپ اور ہم اگر کسی کا حق مار رہے ہیں تو اللہ کرے تم زیادتی کر رہے ہو، اس کی حدود، اس نے ایک باؤنڈریز بنا دی ہے، اس سے آگے جو ہے اس کو کراس نہیں کرنا، اور یہ کہ پھر وہ آگ میں داخل ہوگا اور ان کے لیے ذلیل ہونے والا عذاب ہے. آیت نمبر 15 واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو لاتی ہیں فاحش، بدکاری، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہی لاؤ، علیہن، ان عورتوں پر، اربعۃ، 4، منکم، تم میں سے، فإن شہدوا، تو اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن، تو ان کو قید رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یتوفاہن، وفات آ جائے انہیں، الموت، موت، او یا یجعل اللہ، نکالے بنائے اللہ، لہن، ان عورتوں کے لیے، سبیلاً، کوئی راہ. اب یہاں پہ رکوع سٹارٹ ہو رہے، نساء، سورت نساء آپ پڑھ رہے ہیں. کہا وہ عورتیں، یعنی یہ اللاتی جو ہے نا یہ جمع ہے، یہ ڈویل نہیں ہے، دو کے لیے نہیں آ رہے، یہ بہت ساری عورتوں کے لیے آ رہے ہیں جو لاتی ہیں کیا، فاحش لاتی ہیں، بدکاری، بے حیائی لاتی ہیں. تو تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مومنین کی عورتوں میں سے، خاص طور پہ تمہاری جو کہا جا رہا ہے، ناٹ نیسیسری، مطلب جو بھی آپ کے ارد گرد میں لوگ ہیں ان کی، وہ خواتین جو جانتی ہیں آپ، جن کو پہچانتے ہیں، جو بھی آپ کی دسترس میں، وہ خواتین جب وہ بے حیائی لاتی ہیں تو ان کے اوپر 4 گواہی لاؤ، 4 گواہ لاؤ یا 4 پروفز لاؤ. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 4 گواہ لاؤ، یعنی جو گواہی دیں، 4 الگ الگ آدمی ہونے چاہیے، عورت ہونی چاہیے، کوئی بھی، تو اس صورت میں بہت ممکن ہے کہ ایک عورت یا بہت ساری عورتیں بے حیائی تو کر رہی ہیں لیکن ان کو دیکھا 2 لوگوں نے، 4 لوگوں نے نہیں دیکھا. تو اب آج کے دور میں جب ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز اتنی ماڈرن سائنس ہمارے پاس موجود ہے آج کے دور میں، تو اس صورت میں تو ایک ہی پروف جو ہے وہ 4 کے اوپر بھاری ہو جاتا. صحیح ہے نا، جس کے اندر آپ کو مجھے پتہ ہے کوئی لیکیج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شک کی بات ہے، ظاہر ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا جو شک نہیں ہے اس میں. تو 4 آپ ویسے بھی مل جائیں گے، 4 پروفز جو ہے نا وہ ویسے بھی مل جائیں گے کہ اب وہ 4 الگ الگ گواہی دینے والے کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے نا کہ اگر ایک چیز کے اوپر کوئی نشان نہیں چھوڑ کے جاتا، اگر آپ نے چوری کی ہے تو کوئی نشان نہیں چھوڑ کے جائیں کوئی، یعنی ضروری نہیں کہ وہ فنگر پرنٹس اس کے اوپر موجود ہی ہوں جس چیز کی آپ نے چوری کی ہے، مے بی آپ نے گلوز پہن کے چوری کی ہے. اب اگر 2 لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ چوری کر رہی،
صحیح ہے. تو اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ وہ اب ہم بولیں گے اچھا صحیح 2 لوگوں نے دیکھا ہے تو 4 لوگوں نے دیکھا ہوتا تو ہم مانتے ہیں, کیونکہ جب ہم چور سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو چوری کی نہیں اور پروف دو, تو ہم پھنس جاتے ہیں یہاں پہ آگے. لیکن بات یہاں پہ یہ کہ جو چیز کے پروف نکل سکتا ہے تو 4 گواہ یعنی 4 پروف ایسے مل جائیں تو وہ عورت کے اوپر جو ہے وہ بات ثابت ہو جائے گی, وہ گلٹی ہوگی کہ اس نے بے حیائی کی ہے. اور یہاں پہ یہی کہا گیا ہے ظاہر 4 آپ کو لانے چاہیے, پہلے آپ کی اور میری اور آپ کو یہی سوچنا ہے سمجھنا ہے, نہیں بھی تو آپ کو 4 پروف پھر دینے پڑیں گے. صحیح ہے, یعنی ہم اس کے اوپر رکھ کر اس بات کا قیاس کر رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, یہ تو اپنی جگہ اس کی حیثیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور 4 پروف یوں بھی مل سکتے کہ آپ کہہ سکتے ہیں فلاں شخص نے کہا کہ وہ گئی ہے اس دن وہاں, وہ بھی کہہ رہے کہ گئی ہے, جن لوگوں کے گھروں سے وہ آئی ہے وہ آرام سے بتا سکتے کہ ہاں بھائی یہ فلاں دن یہ لوگ یہاں ملے ہیں یا انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ الگ الگ ٹائپ کے آپ کو جو ہے وہ پروف جمع ہو سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ گواہی دے دیں سب تو پھر ان کو روک لو گھروں میں. ان کی پنش کیا بتائی گئی ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے گا, وہ عورتیں جو بے حیائی لاتی ہیں, یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکال دے, یعنی کوئی ان کی اگر کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں یا توبہ کرتی ہیں تمیز میں آ جاتی ہیں. اچھا, اور ایک اور جو یہ بات ہے کہ ان کو گھروں میں قید کر دیا جائے یہاں تک کہ موت آئے, یعنی اتنا بڑی چیز کہ بے حیائی کے اوپر یہ سزا. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ بے حیائی جو ہے وہ زنا نہیں بولا جا رہا ہے یہاں پہ, یہ بے حیائی ان عورتوں کی جو عورتوں کے ساتھ بے حیائی کرتی ہیں, اسی لیے یہاں پہ جمع آ رہا ہے, یہاں پہ یہ 2 کے لیے نہیں آ رہا, تسنیہ نہیں آیا. صحیح ہے. تو خیر یہاں پہ ایک اور جو یہ جو بات ہے کہ ان کو گھر سے نہ نکالا جائے گا, تو گھر سے اس لیے نہیں نکالا جائے گا کیونکہ یہ عورت گھر سے نکلی ہے تو اس نے یہ کام کیا ہے نا. تو جب اس کو اس طرح سے اس کی سورسز ہی کٹ ہو جائیں گی, جب وہ باہر سے انٹریکشن نہیں رہے گا تو اس کی دوبارہ اس بے حیائی میں پڑنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر آج ہمارے یہاں تو گھر میں بیٹھے ہوئے بے حیائی ہوتی ہے جب موبائل سے فونز وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ان سے ساری چیزیں لے لی جائیں, ان کو گھر میں چھوڑ دیا جائے. تو آج میرے اور آپ کے پاس جب موبائل نہیں ہوتا تو ہم کیسے ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو پورے ورلڈ سے, ایسے لگتا ہے ہم کہاں ہیں, ہمارے پاس موبائل نہیں, یعنی ہم کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے. تو اسی طریقے سے ان سے وہ لے لی جائے ساری چیزیں اور ان کو گھر میں قید کر دیا جائے. اچھا, یہ سزا جو ہے وہ جو دی گئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے عورت باہر نکلتی ہے, دلیل ملتی ہے عورت باہر نکلتی ہے تو کہا جا رہا ہے نا کہ اب عورت کو قید کر لیا جائے. اور جو لوگ خواہ مخواہ کی ریسٹرکشنز لگاتے ہیں وہ پاک دامن عورتوں کے اوپر کہ نہیں یہ گھر سے نہیں نکلنا ہے اور گناہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, حالانکہ وہ باپردہ نکل رہی بغیر بے حیائی کے نکل رہے ہیں, تو اس میں آپ مجھے بتائیے کس نے اجازت دیا ان کو یہ ریسٹرکشن لگانے کی؟ یہ تو بے حیا عورت کی سزا بیان کی گئی ہے, اور ہمارے یہاں پاک دامن عورتوں کو یہ سزا دی جائے تو ظاہر ہے وہ لوگ تو ظالم ہی ہوئے نا جو عورتوں کو خواہ مخواہ بند کر کے رکھتے ہیں. آگے وہ الگ بات ہے وہ خود بند رہنا چاہتی ہوں, میں اس کے لیے نہیں کہہ رہی, بات صرف سمجھنے کی ہے کہ یہ عورت کو یہ نہیں بولا جا سکتا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتی انٹل اینڈ انلیس کہ وہ کوئی بے حیائی دے کرے. آیت نمبر 16 دیکھیں, واللذانی یاتیانہا, اور وہ مرد جو دونوں یاتیانہا لاتے ہیں اس بے حیائی کو منکم تم میں سے, فاذوہما تو ان دونوں کو اذیت دو, فإن تابا تو اگر وہ توبہ کر لیں, واصلحا اور دونوں اصلاح کر لیں, فاعرضوا عنہما تو چھوڑ دو ان کو, اعراض کر لو ان دونوں سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے تواباً توبہ قبول کرنے والے, رحیماً رحم فرمانے والے. کہتے ہیں اگر وہ 2 مرد جو بے حیائی لا رہے ہیں, یعنی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گیئزم جو ہمارے ہاں آج بہت پھیل گئی یہ ساری چیزیں, قوم لوط کے لوگ جو تھے وہ یہی غلط کام کرتے تھے, کہا جب وہ بے حیائی لائیں گے تو ان کو گھر میں نہیں قید کیا جا رہا, ان کو اذیت دی جا رہی, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. وہ اذیت ان کو مینٹلی بھی ہو سکتی ہے, وہ ظاہر فزیکلی بھی, کیونکہ آدمی یہ چیزوں کو زیادہ ان کے لیے بہت بڑی ایک بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے یا اس طرح سے ان کو ظاہر ٹارچر کیا جائے گا کیا کہ بھئی یہ تم نے یہ کیا ہے, اس کو بولا بھی جائے, اس کو بتایا جائے کہ تم نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے. اور آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ باہر ہی رہتے ہیں اور ڈومیسٹک ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مین, تو اس لیے اس کے اوپر یہ سزا نہیں دی گئی ہے. اور کہا کہ اگر دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. تو اور اللہ ہیں توبہ قبول کرنے والے, رحم فرمانے والے. تو کیا یہ عورت کے معاملے میں بات نہیں ہے؟ اگر آدمی کے لیے بات بولی گئی ہے اس آیت میں کہ توبہ دونوں کر لیں تو ان کو چھوڑ دو, اور اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے. تو آپ آگے پڑھیں گے, اب یہ شروع ہو رہی ہے بات 17 سے, پورے توبہ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ جو توبہ ہے یہ ظاہر ہے مرد عورت اس میں دونوں شامل ہے, لہٰذا اگر عورت بھی توبہ کر لے گی تو اس عورت کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی. اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو اس کو گھر میں ہی قید کیا جائے